الحمد لوليہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب تعریفات نحویہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو اصطلاحات کی تعریفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہم 11 تعریفات پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آگے اور کچھ تعریفات پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 12 یعنی اصطلاح نمبر 12 ہے اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ الاعراب ما به یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء۔ ترجمہ: جس کے ذریعے اسم معرب کا آخر تبدیل کیا جائے اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور واو، الف، یا۔ اعراب کی تعریف کیا ہوئی؟ جس کے ذریعے سے معرب اسم کا آخر بدلا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسم معرب کے آخر میں تبدیلی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اعراب۔ کبھی ضمہ کے ذریعے سے تبدیلی کی جاتی ہے، کبھی فتحہ کے ذریعے سے، کبھی کسرہ کے ذریعے سے اسم معرب کے آخر میں تبدیلی کی جاتی ہے، تو یہ اعراب ہیں۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ، اسی طرح کبھی واو اور کبھی یا اور کبھی الف کے ذریعے سے اسم معرب کے آخر میں تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ اعراب کہلائیں گے۔ یعنی اسم معرب کے آخر میں جس کے ذریعے سے تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے اعراب کہیں گے۔ مبنی اسم کے تعلق سے یہاں بحث نہیں ہے، کیونکہ مبنی اسما جو ہیں ان کا آخر بدلتا نہیں ہے، ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ اسم معرب میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مبنی کیا ہے، معرب کیا ہے، آپ انشاءاللہ تفصیلاً نحو کی کتاب میں پڑھیں گے جس میں تفصیلاً نحو کے مباحث آئیں گے۔ یہاں صرف کیونکہ تعریفات بیان کیے جا رہے ہیں اس لیے ان تفصیلوں کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ خیر، اعراب آپ اس طرح سمجھیں، اس کی تعریف کو اس طرح سمجھیں کہ جن کے ذریعے سے اسم معرب کے آخر میں تبدیلی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اعراب۔ پھر اعراب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب بالحرف اور ایک ہے اعراب بالحرکت۔ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ وضاحت میں فرما رہے ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور واو، الف، یا کو اعراب بالحروف کہا جاتا ہے، کیونکہ ضمہ، فتحہ، کسرہ ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے اعراب بالحرکت۔ اور الف، واو، یا کیونکہ ان میں سے ہر ایک حرف ہے، ان کے ذریعے سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں اعراب بالحروف، یعنی الف، واو، یا کو اعراب بالحروف کہا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 13 العامل۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کا لفظ آپ سنے ہوں گے، کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ اگر عامل ایسا ہو تو ویسا ہو، اگر عامل موجود ہو تو ایسا ہوگا ورنہ ایسا ہوگا۔ تو عامل کسے کہتے ہیں؟ فن نحو میں آپ عامل کا لفظ بار بار سنیں گے، تو عامل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ العامل ما به رفع و نصب و جر نحو ضرب فی ضرب زید۔ ترجمہ: جس کے سبب کسی لفظ پر رفع، نصب یا جر آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ جس کے سبب سے کسی بھی لفظ پر رفع، نصب یا جر آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے کسی لفظ پر رفع آئے یا نصب آئے یا جر آئے تو جس کے سبب سے آئے گا نا وہ ہوگا عامل۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے ضرب زید میں ضرب، ضرب زید میں ضرب عامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید پر جو رفع آ رہا ہے، زید جو مرفوع ہے، کس کے سبب سے؟ ضربہ کے سبب سے۔ ضربہ فعل ہے، کیونکہ فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے۔
فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو زید کو رفع دینے والا کون ہے؟ فعل ہے، اور وہ فعل ہے ضربا، تو ضربا زید کا عامل ہے۔ اصطلاح نمبر 14 محل الاعراب۔ محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ محل کہتے ہیں جگہ کو، محل کا معنی ہے جگہ، تو محل الاعراب سے مراد کیا ہے؟ فن نحو میں محل الاعراب کسے کہتے ہیں؟ محل الاعراب هو الحرف الاخیر نحو دال فی ضرب زید۔ محل ترجمہ دیکھیں، اسم کے آخری حرف کو محل اعراب کہا جاتا ہے۔ اسم کے آخری حرف کو، کسی بھی اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید میں دال، زیدن کے آخر میں جو دال ہے یہ ہے محل اعراب۔ اسے محل اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دال کی حرکت ہی بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یعنی جو اعراب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ دال کے اوپر جو اعراب ہے، دال پر جو حرکت ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ لفظ زید کے دال پر جو اعراب ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے ضرب زیدن، یہاں پہ زیدن مرفوع ہے۔ اس طرح اگر ہم زید سے پہلے کوئی اور فعل لائیں، مثال کے طور پر ہم لائیں گے رأیتو، رأیتو زیدن ہوگا، زیدن نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ مفعول ہوگا اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو رأیتو زیدن ہوگا۔ تو دیکھیں زید کا جو سب سے آخری حرف ہے دال، اس پر جو رفع کی حرکت تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے مررتو بزیدن، تو تبدیلی کہاں واقع ہو رہی ہے؟ زید کے دال پر جو حرکت تھی اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ پہلے تو رفع تھا، پھر نصب ہوا، پھر جر ہوا، یعنی اس سے پہلے جو عامل ہوگا، عامل جو تقاضا کرتا ہوگا اس کے تقاضا کے مطابق لفظ پر تبدیلی واقع ہوگی، اور لفظ کے مکمل ہر حرف پر تبدیلی واقع ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے آخری حرف جو ہے اس میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اسی وجہ سے اسے محل اعراب کہتے ہیں، کیونکہ آخری حرف میں تبدیلی ہوتی ہے، اس میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، اسی وجہ سے آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 15 المفرد المنصرف الصحیح۔ مفرد منصرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح نحو میں یہ لفظ استعمال ہوگا کہ یہ لفظ مفرد منصرف صحیح ہے، اس طرح کہا جائے گا یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں بیان کیا جائے گا۔ تو مفرد منصرف صحیح کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ اسے ہی نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے اس کی تعریف یہاں بیان کی گئی ہے۔ المفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کیا ہے؟ ما لا یکون مرکبا ولا غیر منصرف ولا معتل آخر۔ ترجمہ، وہ اسم جو نہ مرکب ہو اور نہ ہی غیر منصرف اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ جو اسم مرکب نہ ہو تو وہ مفرد ہو گیا، اور غیر منصرف بھی نہ ہو۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہ سمجھیں کہ جس میں اسباب منع صرف کے دو سبب میں سے دو سبب نہ پائے جائیں، اسباب منع صرف کے 9 سبب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، وہ ہوگا منصرف، اور جس میں 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو یہاں پہ مفرد منصرف صحیح سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو مرکب نہ ہو۔ مفرد سے مراد مفرد ہو، مرکب نہ ہو، اور منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، اس میں اسباب 9 میں سے کوئی 2 سبب نہ پائے جاتے ہوں، اور اس میں جو صحیح ہے، صحیح سے مراد کیا ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ یعنی دیکھیں، صحیح نحویوں کی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے اور صرفیوں کی اصطلاح میں بھی لفظ صحیح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے اصطلاح میں فرق ہے۔ نحوی جب صحیح کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف علت نہ ہو، یعنی لفظ کا آخری حرف علت نہ ہو، اسے کہیں گے صحیح۔ جو بھی لفظ ایسا ہو جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو، اسے نحوی صحیح کہیں گے۔ لیکن صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف الگ ہے۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف یہ ہے کہ اسم کے جو اس کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں،
ہر اسما کے کچھ نہ کچھ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جو فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں آتے ہیں انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ تو صرفی لوگ کہتے ہیں کہ جس اسم کے فا عین اور لام کلمے کے مقابل میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو، نہ اس کلمے میں ایک جنس کے دو حرف ہوں، اسے کہیں گے صحیح۔ اگر کسی کلمے میں حمزہ ہو تو اسے صرفی لوگ صحیح نہیں کہیں گے، لیکن نحوی لوگ صحیح کہیں گے۔ اگر کسی کلمے میں ایک جنس کے دو حرف ہوں تو صرفی لوگ اسے صحیح نہیں کہیں گے، لیکن نحوی لوگ اسے صحیح کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی اسم کے کسی کلمے کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں حرف علت ہو تو صرفی لوگ اسے صحیح نہیں کہیں گے، صرفی لوگ کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوگا، البتہ نحویوں کے نزدیک وہ صحیح کہلائے گا اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ ہاں اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر نحویوں کے نزدیک بھی وہ صحیح نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں، جیسے لفظ زید ہے، زید کے آخر میں دال ہے تو یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، لیکن یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے درمیان میں یعنی عین کلمے میں، زید کے عین کلمے میں حرف علت یا ہے، اسی وجہ سے صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ اصطلاح نمبر 16، الجاری مجری الصحیح۔ جاری مجری الصحیح سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب آپ نحو کی کتاب پڑھیں گے یا کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ یہ لفظ جاری مجری صحیح ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یہ ہے۔ تو جاری مجری صحیح سے مراد کیا ہے، پہلے اسے جاننا ہوگا۔ اسی وجہ سے جاری مجری صحیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جاری مجری صحیح ہوا ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن کدلو و ظبی۔ ترجمہ، وہ اسم جاری مجری صحیح کہلاتا ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان کا ما قبل ساکن ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، آخر میں واو ہو یا ہو، چاہے واو ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تب بھی اسے جاری مجری صحیح کہیں گے، یا آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تب بھی اسے جاری مجری صحیح کہیں گے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں دلوون، دیکھیں دلوون یہ اس کے آخر میں واو ہے، دلوون کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے لام ساکن ہے، تو یہ جاری مجری صحیح کہلائے گا۔ دلوون، دیکھیں یہاں پہ دلوون میں آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے لام یہ ساکن ہے، اسی وجہ سے دلوون جاری مجری صحیح کہلائے گا۔ دلوون کا معنی ہے ڈول۔ اس کے بعد ہے دوسری مثال ہے ظبیون۔ ظبیون کا معنی ہے ہرن، اور ظبیون میں دیکھیں آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے با جو ہے یہ ساکن ہے۔ ظبیون میں آخر میں یا ہے اور اس یا سے پہلے با ساکن ہے، تو اس کی تعریف یعنی جاری مجری صحیح کی تعریف صادقائی، اسی وجہ سے دلوون اور ظبیون دونوں جاری مجری صحیح کہلائیں گے۔ اصطلاح نمبر 17، الجمع المکسر المنصرف۔ جمع مکسر منصرف کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس لیے یہاں تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ هو الجمع الذي لم يسلم وزن مفرده ولا يكون غير منصرف نحو رجال۔ ترجمہ، جمع مکسر منصرف سے مراد وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اور نہ وہ غیر منصرف ہو، جیسے رجال۔ یعنی جمع مکسر منصرف کسے کہیں گے؟ جس جمع میں اس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، برقرار نہ رہے، باقی نہ رہے، بلکہ واحد کا صیغہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے، اسے کہیں گے مکسر۔ اور منصرف کیوں کہیں گے؟ یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ جمع مکسر منصرف میں یعنی وہ ایسی جمع ہو جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، اور آخر میں کیونکہ منصرف ہی قید ہے جس سے معلوم ہوا کہ غیر منصرف بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ منصرف ہو۔ اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں گے تو غیر منصرف، نہ پائے جائیں گے تو منصرف۔ اسباب منع صرف کیا ہیں، کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، یہ سب آپ آگے پڑھیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جس اسم میں
اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں گے وہ غیر منصرف ہوگا، جس میں نہیں پائے جائیں گے وہ منصرف ہوگا۔ مختصراً آپ یہ یاد رکھیں، ٹھیک۔ الجمع المکسر المنصرف هو الجمع الذي لم يسلم وزن مفرده ولا يكون غیر منصرف نحو رجال۔ ترجمہ جمع مکسر منصرف سے مراد وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اور نہ وہ غیر منصرف ہو، جیسے رجالن۔ دیکھیں رجالن یہ جمع مکسر منصرف ہے، کیوں ہے اس کی وضاحت خود فرما رہے ہیں مصنف۔ وضاحت، رجالن رجلن کی جمع ہے، رجالن یہ رجلن کی جمع ہے، رجلن سے اسے بنایا گیا ہے، جیسے جسے رجلن میں عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہے، یعنی رجلن اصل میں تھا اور اس کے عین کلمے میں یعنی جیم کے بعد الف کا اضافہ کر کے رجالن بنایا گیا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں وضاحت میں، رجالن رجلن کی جمع ہے جسے رجلن میں عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر کے بنایا گیا، عین کلمہ یعنی جیم، جیم کے بعد الف کا اضافہ کر کے رجالن بنایا گیا ہے، جس کی بنا پر واحد کا صیغہ سلامت نہ رہا۔ دیکھیں واحد کا صیغہ تھا رجلن، جمع ہو گیا رجالن، واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا تو اس لیے مکسر ہوا۔ اور رجالن کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ وغیرہ نہیں آتی، لیکن رجالن پر تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے جاء رجالن، جاء رجالن اس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے مررت برجالن، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی رجالن پر تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتا ہے۔ تو جب رجالن پہ تنوین اور کسرہ آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ نمبر 18، اصطلاح نمبر 18 میں ہے الجمع المؤنث السالم۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ ما کان فی آخرہ الف و تاء نحو مسلمات۔ ترجمہ وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات۔ جس جمع کے آخر میں الف اور تا ہوگی اسے ہم جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ اگر جمع کے آخر میں الف اور تا نہ ہو بلکہ کسی واحد کے آخر میں الف اور تا ہوگی تو ہم اسے جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے۔ جمع کے آخر میں اگر الف و تا ہو تو پھر اس وقت اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ اگر جمع کے آخر میں نہ ہو، کسی اور اسم کے آخر میں الف اور تا ہو تو ہم اسے جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں کہا گیا کیا کہ جمع کے آخر میں وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہوگا، یعنی جمع کے آخر میں اگر الف اور تا ہوگی تو پھر اسے کہیں گے جمع مؤنث سالم۔ اصطلاح نمبر 19، الاسم المقصور۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ فن اصطلاح میں، فن نحو میں یہ بھی ایک اصطلاح ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسم مقصور ہے، اس کا اعراب یہ ہے، اس کا اعراب یہ ہے، اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسم مقصور کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الاسم المقصور ہوا ما فی آخرہ الف مقصورۃ کعصا۔ ترجمہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں۔ براکٹ میں دیکھیں الف مقصورہ کی جو پہچان ہے اس سے بنا دی گئی ہے، یعنی یا کے اوپر الف بنائی گئی ہے۔ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں، جیسے عصا۔ دیکھیں علم نحو میں 2 طرح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، کہیں کہا جائے گا الف مقصورہ، کہیں کہا جائے گا الف ممدودہ۔ تو الف مقصورہ ممدودہ کسے کہتے ہیں آپ اسے جان لیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اس کی وجہ سے کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ الف مقصورہ کی آسان پہچان یہ ہے کہ جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا وہ الف مقصورہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ جس الف کے بعد حمزہ ہوگا تو وہ الف ممدودہ، حمزہ نہیں ہوگا تو الف مقصورہ۔ عصا کے بعد دیکھیں حمزہ ہے نہیں ہے نا، تو یہ الف مقصورہ ہے۔ اسی طرح موسیٰ کے بعد بھی حمزہ نہیں ہے، یعنی موسیٰ میں جو الف ہے اس کے بعد بھی حمزہ نہیں ہے تو وہ بھی الف مقصورہ ہے۔ جہاں الف کے بعد حمزہ ہوگا وہ الف ممدودہ، اور جہاں حمزہ نہیں ہوگا وہ الف مقصورہ۔ خیر،
اسم مقصور کی تعریف کیا ہوئی؟ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عصا، موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کی بہت ساری مثال بن سکتی ہے۔ اصطلاح نمبر 20، الاسم المنقوص۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ الاسم المنقوص ہوا ما فی آخرہ یاء ما قبلہا مکسور کالقاضی۔ ترجمہ، اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، یعنی جس اسم کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو، یعنی آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، اسے کہیں گے اسم منقوص۔ کوئی بھی اسم ایسا ہو جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی یا سے پہلے کسرہ اگر ہو اور وہ یا سب سے آخر میں ہو تو اسے کہیں گے اسم منقوص۔ جیسے دیکھیں القاضی، القاضی میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ضاد جو ہے اس پر کسرہ ہے، یعنی القاضی، قاضی کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اسی وجہ سے یہ اسم منقوص کہلائے گا، القاضی اسم منقوص کہلائے گا۔ اس طرح کوئی بھی ایسا اسم ہو جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو، اسے یا سے پہلے والا حرف مکسور ہو تو اسے اسم منقوص کہیں گے۔ اصطلاح نمبر 21، الاسم المنصرف۔ اسم منصرف کسے کہتے ہیں؟ الاسم المنصرف ہوا ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ کزید ویسمى الاسم المتمکن نحو زید۔ ترجمہ، منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے نہ تو 2 اسباب پائے جائیں اور نہ ہی ان میں سے ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، اسے اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے، جیسے زیدن۔ وہی بات جو میں آگے آپ کو اس سے پہلے بتلا چکا ہوں، یعنی اسم منصرف اس اسم کو کہیں گے جس اسم میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے نہ پایا جائے، 2 سبب نہ پایا جائے یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے وہ نہ پایا جائے تو اسے کہیں گے اسم منصرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے مشورے وغیرہ سے ہمیں آگاہ کریں، نوازیں، مشورہ دے کر کے علم دین کو عام کرنے کے بہترین طریقے سے ہمیں نوازیں کہ علم دین کو عام کرنے کے اور کیا اچھے طریقے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے اپنایا جائے گا۔